جی السلام علیکم. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر سعید آفتاب احمد ہے اور میں کڈس کیئر کلینک ڈی ایچ اے لاہور سے مخاطب ہوں آپ سے. آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا بہت ایک مشہور ٹاپک ہے جو نونہال بچوں میں پایا جاتا ہے. اس کو ہم کئی ناموں سے پکارتے ہیں: گیس، کولک، پیٹ میں مروڑ، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں. بات کچھ کہانی ایسے شروع ہوتی ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ پیدا صحیح ہوتا ہے اور کچھ دنوں میں، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ کوئی 1 یا 2 ہفتے کی عمر میں بچے کو یہ گیس کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. اب گیس کی بیماری یا کولک یہ کیا چیز ہے اس میں؟ اب اس میں بچہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ ایکٹ کیسے کرتا ہے؟ بچہ ایکٹ سے کرتا ہے کہ اس کو مٹھیاں جوڑ لیتا ہے، ٹانگیں اس کی پیٹ کی طرف آ جاتی ہیں، منہ اس کا لال ہو جاتا ہے اور اس طرح سے وہ چیخ چنگاڑا کم از کم 3 گھنٹے کے لیے، 2 سے 3 گھنٹے کے لیے وہ دن میں برقرار روتا ہے. 3 دن ہفتے میں، 3 گھنٹے دن میں اور 3 ہفتے لگاتار اس کو مہینے میں. یہ 3-3-3 کا فارمولا ہے. خیر یہ تو ایک لوگوں کی باتیں ہیں، اس میں کئی لوگوں کی رائے ہیں اور کوئی بھی رائے جو ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اب اس کے بارے میں کیا کیا جائے. یہ ایک پرابلم تو ہے، شروع ہوتی ہے یہ کوئی 2 سے 4 ہفتے کی عمر میں بچے کو، اور کوئی بچہ جب تک 8 یا 12 ہفتے کا نہیں ہو جاتا تو یہ ماں باپ کو اتنا ستا دیتی ہے کہ وہ تنگ پڑ جاتے ہیں، ان کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں اور وہ ہر قسم کے حربے، دوائیاں، پیر فقیری اور اس طرح کی کئی قسم کے چیزیں وہ کرتے ہیں. تو میرا یہ کہ اب آپ نے اس کو پہلے سمجھنا یہ ہے کہ کولک یا گیس کیا چیز ہے. کولک یا گیس نارمل چیز ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. ابھی تک اس کا کوئی بیماری کے ساتھ لنک سائنس نے دریافت نہیں کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ ایک نارمل پیٹرن ہے ڈیولپمنٹ کا، کہ بچہ جو ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ جب اس کو دودھ دیا جاتا ہے، دودھ اس نے ہضم کرنا ہے، اس نے چیزیں اور توانائی حاصل کرنی ہے، تو اس سے کئی بچے جو ہیں تقریباً 20% بچے، 1 میں سے 5 بچہ جو ہے وہ اس کو شدید کولک کا شکار ہوگا. کیوں ہوگا یہ ابھی تک ہمیں معلوم نہیں. اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے؟ ٹریٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ہمارے پاس دوائیاں ہیں. یہ زیادہ تر دوائیاں جو ہیں یہ ہربل دوائیاں ہیں، اور ایلوپیتھک میڈیسن جو ہے اس کے بارے میں عام طور کے اوپر تھوڑا سا آپ کو کوشن کرتی ہے کہ آپ یہ چیزیں جو ہیں یہ ذرا محتاط ہو کے استعمال کریں. یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ یا بہت اکٹھی 4-5 چیزیں کر دیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ایویڈنس بیس میڈیسن ہے یا جو جدید میڈیسن ہے وہ آپ کو یہ کہتی ہے کہ جی آپ یہ ایک نارمل پروسیس ہے اور آپ ایسا کریں کہ آپ نان میڈیسن ایسی چیزیں جس میں دوائیاں شامل نہ ہوں وہ طریقے آزمائیں تاکہ بچے کو ریلیف ملے، اور یہ عام طور کے اوپر 3 یا 4 مہینے کے اوپر چلی جاتی ہے. تو اب یہ انگریزوں کا کیا خیال ہے کہ وہ کیا کرنا چاہیے؟ کئی کہتے ہیں جناب کہ اس کو میوزک سنانا چاہیے. کئی کہتے ہیں جناب کہ اگر آپ بچہ آپ تو عام طور پہ رات کو بہت روتا ہے تو آپ اس کو رات کو آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے لیے لے جائیں، اس سے کافی فائدہ ہوگا. کئی اسٹڈیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اس کے ساتھ باتیں کریں، اس کو تھوڑا راک کریں، اس سے بھی گیس یا کولک میں فرق آتا ہے. اور آپ نوٹ کریں گے کہ کئی ماہیں نوٹ کریں گی جو چیز میں سے گزر چکی ہیں، جن کے بچوں کو کولک ہو چکا ہے یا گیس کی شکایت ہو چکی ہے، وہ یہ نوٹ کریں گی کہ گیس پاس کرنے کے بعد یا ہوا خارج کرنے کے بعد بچے جو ہے وہ اس کو سکون آ جاتا ہے، یا دودھ پھینکنے کے بعد.
ایسے کئی بچوں کو دودھ گھڑی گھڑی پھینکنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو خیر یہ چیزیں میں نے بتا دی۔ ہمارے ہاں پاکستان میں دوائیوں کا زور تھوڑا زیادہ ہے۔ دوائیوں میں سے گرائپ واٹر جو بیسیکلی سوڈیم بائی کارب ہے، ایک الکلی ہے، وہ بہت میرا خیال سے پارٹیشن کے زمانے سے استعمال ہو رہا ہے، اور اس کی ایفیکٹونیس بھی ہے۔ اس کے علاوہ برک کولک ڈراپس ملتے ہیں، اس کے علاوہ لوگ پیٹ پہ مساج کرتے ہیں اولیو آئل کا، اس کے علاوہ ایسی چیزیں، آپ کسی بھی فارمیسی کی دکان پہ جائیں گے اور آپ اسے کہیں گے کہ جی میرے بچے کو کولک کا مرض ہے، تو وہ آپ کو ایک جگہ ایک کیبنٹ میں لے کے جائے گا، کیبنٹ کھولے گا اور اس کے اندر 50 دوائیاں ہوں گی، اور وہ بنانے والے جو ہیں وہ خدا جانتا ہے، کیونکہ وہ ریگولیٹڈ نہیں ہوتے، یہ ہربل میڈیسنز ہیں، یہ گورنمنٹ کے جو فارمیسی کنٹرول ہیں ان کے انڈر عام طور پہ نہیں آتے، تو ان میں کیا جڑی بوٹیاں ملی ہوتی ہیں یہ بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایریا ہے جس کے بارے میں ماں باپ کو خاص طور پہ سوچنا چاہیے کہ دوائیوں کا استعمال جو ہے وہ یا تو اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے کریں یا پھر کم سے کم کریں، کوشش کریں کہ کوئی آپ ایسی چیز یا کوئی بچے کے ساتھ کھیلیں یا ایسا کوئی کام کریں جس سے بچے آپ اگر آپ بریسٹ فیڈ کرا رہے ہیں تو آپ اپنے ڈائٹ کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی ڈائٹ اگر جس طرح فار ایگزامپل گوبھی ہوتی ہے، یہ کبھی کبھی کولک کو ایگریویٹ کرتی ہے، ایسی چیزیں آپ دیکھیں۔ اگر بچے کو ایک رات کولک ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے پچھلے 24 گھنٹے میں کیا کھایا، اور آپ اپنے ڈائٹ کو چینج کر کے دیکھیں۔ دوسری چیز یہ ہے بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اس کو ڈکار دلائیں۔ پیٹ پہ اگر آپ نے گول گول زیتون کی تیل کی مالش کرنی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی نقصان ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ ہلکا پھلکا گرائپ واٹر یا کولک ڈراپس، برک کے کولک ڈراپس ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اس طرح کے کئی انفاکول امپورٹڈ آتا ہے، یہ آپ استعمال کریں جب آپ بالکل تھک چکے ہوں، اور مطلب کہ بچہ بھی تھک چکا ہو، ہف چکا ہو، تو آپ یہ استعمال کریں۔ ایک اور چوس ہوتا ہے، although میں چوسنی کو انکریج نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا، میں عام طور پہ پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ بھئی آپ چوسنی استعمال نہ کریں، لیکن اگر کولک اتنا خراب ہو تو چوسنی سے بھی کافی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور چیز، اب یہ ساری باتیں میں نے اپنی بتا رہا ہوں کہ جو میرے پریکٹس میں میں نے دیکھی، وہ میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، جس میں ماں کی ڈائٹ آ گئی، برپنگ یا بچے کو ٹکا دلانا آ گیا، بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا آ گیا، بچے کو باہر گھمانے کی بات ہوگی، ماں اگر بریسٹ فیڈ کری ہے اس کی ڈائٹ کی بات ہو گئی۔ اب کیا کہتے ہیں، چوسنی کا گھڑی گھڑی یا وقتاً فوقتاً جب بچہ بہت رو رہا اس کا استعمال آ گیا، اور دوسری پھر اگر آخر میں کچھ نہیں بچ رہا تو اور دوائیاں ایڈ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ دودھ چینج کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ بریسٹ کیا کہتے ہیں، آپ ماں کا دودھ نہیں پلا رہے اور آپ فارمولا فیڈ کر رہے ہیں تو آپ کبھی فارمولا بھی چینج کر کے دیکھ لیں، سوئے فارمولا ملتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ میری یہ لمبی داستان سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمارا چینل جو کڈز کیئر کلینک کے نام سے ہے، اس کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اور اگر آپ کو ہماری باتیں مفید لگی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے ٹاپکس پہ اور بات کریں تو آپ ہمیں ٹاپک سینڈ کریں، اور میں ان پہ اپنی رائے اور جو میڈیکل سائنس کی رائے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آپ کا سننے کا بہت شکریہ۔
بہت مہربانی. اللہ حافظ.